السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے آج کی ویڈیو کے اندر میں 5 پوائنٹ رکھوں گا۔ طلباء سال کے شروع کے اندر کچھ غلطیاں کرتے ہیں، ان غلطیوں کی وجہ سے پورے سال ان کو نقصان دیکھنا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی 5 پوائنٹ پر عمل کریں گے، آپ کے علم کے اندر 100% اضافہ ہوگا۔ صحیح، آپ کے علم میں لازمی اضافہ ہوگا اگر آپ ان پوائنٹ پر عمل کریں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے رزلٹ کے اندر اضافہ ہوگا، آپ کے اچھی پرسنٹیج یا اچھے نمبر وغیرہ آئیں گے، یہ میں نہیں کہہ رہا، علم میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ تو 5 پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ آپ نے روزانہ کے حساب سے ڈیلی آپ نے اللہ رب العزت سے علم میں اضافے کے لیے کم از کم 2 منٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ کتنے منٹ؟ 2 منٹ۔ صحیح، 1.5 منٹ نہیں کرنا، کم از کم 2 منٹ کرنا ہے۔ اب وہ کس طرح آپ نے دعا کرنی ہے؟ آپ اللہ رب العزت کو بتاؤ کہ یا اللہ تعالیٰ فلاں چیز کے اندر مجھے مشکل ہو رہی ہے، آپ اس کے اندر مجھے سکھا دیں، میرے علم میں اضافہ فرما دیں۔ اس طرح آپ نے تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت سے علم میں اضافے کی دعا کرنی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اندر کسی نہ کسی چیز کے پڑھنے کا شوق ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کا شوق ہو، تفسیر پڑھنے کا شوق ہو، حدیث پڑھنے کا شوق ہو، تو آپ کے اندر کسی نہ کسی چیز پڑھنے کا شوق لازمی ہوگا۔ ممکن ہے کہ آپ صرف ناو کا شوق ہو، آپ کے اندر عربی اسپیکنگ کرنے کا شوق ہو، تو جس چیز کا بھی آپ کو شوق ہے، اگرچہ یہ خارجی مطالعہ ہے، صحیح، لیکن جس چیز کا بھی آپ کے اندر شوق ہے تو آپ نے لازمی اس چیز کو کنٹینیوسلی پڑھنا ہے، روزانہ کے حساب سے پڑھنا ہے، جس چیز کا آپ کو شوق ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ نصاب کی طرف توجہ دی جائے اور خارجی مطالعہ نہ کیا جائے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لازمی خارجی مطالعہ کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ انشاءاللہ ایک تو علم میں آپ کا اضافہ ہوگا، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ 8 سال کا کورس یا 6 سال کا جتنے بھی ٹائم کا آپ کا کورس ہے وہ کر کے جب آپ فارغ ہو گے نا، تو جن کا مطالعے کا شوق ہوتا ہے، جو شوق سے مطالعہ کرتے ہیں، وہ 8 سال کے بعد بھی مطالعہ کرتے ہیں، اور جو زمانہ طالب علم کے اندر جو ہے وہ مطالعہ کرنے کی ان کی عادت نہیں ہوتی، تو وہ بعد کے اندر بھی ان کی عادت نہیں ہوتی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے خارجی کتاب کا لازمی مطالعہ کرنا ہے، صحیح، بھلے وہ آپ کے نصاب کے اندر ہو یا نہ ہو، جس چیز کا آپ کو شوق ہے، جس فن کا آپ کے اندر شوق ہے، اس فن کا آپ نے لازمی مطالعہ کرنا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2 باتیں، صحیح۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کو جس وقت بھی آپ نے پڑھنا ہے نا، آپ نے اس وقت کو متعین کرنا ہے کہ میں اس ٹائم پہ پڑھوں گا، صحیح، اور اس ٹائم پہ آپ نے لازماً پڑھنا ہے۔ دیکھو، ایک ٹائم تو وہ ہوتا ہے جو آپ مدرسے میں گزارتے ہو، یا آپ کوئی آن لائن کلاس وغیرہ لے رہے ہو، یا آپ کسی سے پڑھ لے ہو، اس کی بات نہیں کر رہا میں، وہ تو آپ کا وقت ویسے ہی متعین ہوتا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہ کچھ وقت متعین کرنا ہے جس کے اندر آپ پڑھ سکو۔ اب وہ آپ کے اوپر ہے، آپ کتنا وقت متعین کرنا چاہتے ہیں۔ کم از کم 1 گھنٹہ متعین کریں، اور کوشش کر کے وہ وقت فجر کا وقت ہو، فجر سے پہلے یا فجر کے بعد، کچھ نہ کچھ وقت متعین کریں، اور وقت متعین کر کے اس وقت کے اندر لازماً مطالعہ کریں، صحیح۔ کتنی باتیں ہوں گی؟ چھوٹی چھوٹی 3 باتیں بتائی میں نے بھی آپ کو۔ نمبر 1 دعا، اس کا اہتمام کرنا ہے 2 منٹ۔ نمبر 2 جس چیز کا شوق ہے اس چیز کا مطالعہ کرو، اور نمبر 3 وقت متعین کر کے مطالعہ کرو۔ چوتھی بات، جو مدرسے کے اندر آپ کو پڑھایا جاتا ہے، یا پھر آپ کوئی سا بھی نصاب پڑھ لو کسی بھی چیز کا، تو جب استاد آپ کو پڑھا دے، آپ مدرسے کے اندر پڑھ لو اس چیز کو، تو اپنے گھر پہ آ کے یا پھر جب بھی آپ کو فرصت ملے، روز جو آپ نے پڑھا ہے اس کو روز یاد کرنا ہے، پڑھنا نہیں ہے، یعنی کہ خالی مطالعہ کرنا ہے۔ جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کو روز آپ نے یاد کرنا ہے۔ اب اس میں کتنی دیر پڑھنا ہے یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو روز کتنا پڑھایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کا 10 منٹ کے اندر مکمل ہو جائے تو روزانہ 10 منٹ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا نصاب کا مطالعہ آدھے گھنٹے میں مکمل ہو رہا ہے تو آدھا گھنٹہ پڑھنا ہے۔ تو روزانہ جو آپ کو کلاس کے اندر سبق وغیرہ دیا جاتا ہے اس کو روزانہ یاد کرنا ہے، صحیح۔ طلبہ کیا کرتے ہیں؟ طلبہ کرتے یہ ہیں کہ جب امتحان آئیں گے تب ایک ساتھ یاد کریں گے، صحیح، یاد ہو جاتا ہے، نمبر بھی آتے ہیں،
عربی گرامر وغیرہ کچھ بھی طلبہ پڑھتے ہیں اس کے اندر اچھے نمبر بھی حاصل ہو جاتے ہیں، پر اس کے باوجود ترجمہ کرنے کی، عبارت پر اعراب لگانے کی آج کل کے دور کے طلبہ کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ کیوں صلاحیت نہیں ہے؟ پہلے کے دور کے اندر جب علماء پڑھتے تھے تو وہ خالی یہ نہیں کہ امتحان کے وقت کے اندر پڑھتے تھے، امتحان میں بھی پڑھتے تھے، امتحان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے۔ اب ایسا دور آ گیا ہے کہ طلبہ صرف اور صرف امتحان کے لیے اور امتحان کے وقت میں پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے یہ حرکت نہیں کرنی کہ آپ امتحان کے لیے پڑھ لو یا امتحان کے وقت کے اندر پڑھ لو۔ میں نے اس لیے ویڈیو کو شروع کے اندر کہا کہ نمبر کے اندر اضافے کی میں گارنٹی نہیں دے رہا، ہاں اتنی بات کہہ لوں کہ علم کے اندر اضافہ ہوگا، کیونکہ طلبہ نمبر کے لیے پڑھ رہے ہوتے، اس لیے میں نے یہ بات کہی۔ تو نمبر کے لیے آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے علم کے لیے روزانہ پڑھنا ہے۔ صحیح؟ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 4 باتیں۔ 5ویں بات یہ ہے کہ جو آپ سبق یاد کرو، مطالعہ کرنے کی بات نہیں کر رہا، جو سبق آپ یاد کر رہے ہو، صرف کا سبق ہو گیا، نحو کا ہو گیا، اصول عقائد وغیرہ، کچھ بھی کوئی سا بھی سبق ہو گیا، جو سبق آپ یاد کر رہے ہو، ہفتے میں ایک دن آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ اس سبق کو آپ پورا ریوائز کرو۔ یعنی کہ جو آپ نے جتنا بھی سبق آپ کا ہو چکا ہے، ہفتے میں ایک دن پورا کا پورا پچھلا آپ ریوائز کرو۔ تو جتنا بھی آپ نے پڑھا ہے ان سب کا ریویژن اس ایک دن کے اندر آپ لازمی کرو۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 5 باتیں بتائی ہیں۔ صحیح؟ ان 5 باتوں کے اندر کوئی چھٹی نہیں ہے، یعنی کہ جمعے کا دن آ گیا، اتوار کا دن آ گیا تو آپ چھٹی کر لو، چھٹی نہیں ہے۔ کیوں؟ پڑھنا ہمارے لیے عبادت ہے، عبادت میں چھٹی نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ نہیں کہ آپ جمعہ منا رہے ہو، اتوار منا رہے ہو، یہ حرکت نہیں کریے گا۔ پڑھنا عبادت ہے تو اس کو عبادت کی طرز پر روزانہ کے حساب سے کیا جائے، استقامت کے ساتھ کی جائے۔ اگر کوئی بندہ، کوئی طالب علم 6 دن مطالعہ کر رہا ہے نا اور 7ویں دن مطالعہ نہیں کر رہا، تو اس کی استقامت کے اندر فرق آ رہا ہے۔ صحیح؟ وہ بندہ استقامت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، تو آپ نے استقامت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دین کے اندر، شریعت کے اندر وہی عمل پسندیدہ ہے جس کے اندر استقامت ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات میری؟ تو یہ 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے کری ہیں، ان 5 باتوں پر آپ نے لازمی عمل کرنا ہے۔ ایک آخر گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ 27 مئی سے ہمارا 27 مئی 2024 انشاءاللہ ہمارا عربی گرامر کورس بیسک ٹو ایکسپرٹ لیول کا 4تھ بیچ شروع ہونے والا ہے۔ اس کے اندر طلباء کو ترجمہ کرنا، عبارت پڑھنا، ترکیب کرنا، صرف، نحو وغیرہ بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کا پڑھنے کا ارادہ ہے تو آپ کو واٹس ایپ نمبر ابھی نظر آ رہا ہوگا، اس پہ آپ کورس کی ڈیٹیل لے لیں اور اپنا ایڈمیشن کروا لیں۔ صحیح؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔